پھر کیا بتانا؟ بتا کے جائیں. کیا بتانا؟ سوال کرو دوبارہ تو بتاؤ. کیا دیں گے سر, کیا دیں گے؟ دے دینی چاہیے آپ کو. کیا دے کے جائیں گے؟ نہیں, گرفتاری دے دینی چاہیے, اس سے اس کو سکون ملے گا. اس کو کہو بھائی جتنا آپ بولتے ہیں اس حساب سے تو آپ پہ میرے حوالے سے ڈبل پرچے ہونے چاہیے تھے. اور آپ کو میری گرفتاری کی بڑی فکر پڑی ہے. میں جب کنونشن ہوگا تو کنونشن میں پہنچوں گا, گرفتاری نہیں دوں گا. بعد از کنونشن اور اگلے دن کوئی کنونشن نہ ہو تو پھر گرفتاری میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تو منصور علی خان آ جائیں, ہم دونوں اکٹھے دے دیتے ہیں. کیا دے دیتے ہیں؟ گرفتاری 9 مئی سے قبل کوئی شریف افضل خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا, لیکن اللہ کا فضل ہے, ان کی شناخت اور میری شناخت کا فرق ہے کہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں. مجھے نہ سیلفیوں کا شوق ہے نہ لیڈر بننے کا شوق ہے. بتا دیا آپ کو کہ تمام قسم کے انٹرسٹ سے بالا تر ہے ہمارا یہ کاز. یہ اتنا چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ٹکٹ کی خواہش پہ میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی دلچسپی ظاہر کروں. یہ میرا کاز یا خان کا کاز ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا کاز ہے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی مستقبل, ان کے لیے رول آف لا, ان کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. تو یہ چھوٹی چیزوں پہ میں کیوں کمپرومائز کروں؟ آخر میں ان بھگوڑوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہر جلسے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, اور اس کا بھی کسی نے بدبخت نے یہ جواب دیا کہ جناب آپ گوڈوں پڑ گئے یا پاؤں پڑ گئے. تو بھائی اپنی فوج کی تعریف کروں تو یہ پاؤں پڑنے والی بات ہے. اگر میں نے باجوہ کی تعریف کی ہو یا یہ نہ کہا ہو کہ خان نے اس کو میر جعفر بولا ہے تو غلط ہے, خان نے 1000 دفعہ درست کہا ہے, تو تب آپ ہم پہ الزام لگاتے. اپنی فوج 6 لاکھ کی فوج کو میں باجوہ کی وجہ سے جو ہے گالی دوں یا برا بھلا کہوں, یہ میری فوج ہے, ہمارا فخر ہے, اور ان کے شہداء جو ہیں تو یہ خان کی بات ہے. تو لہذا جو بگوڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور قوم, ملک, ملت اور ریاست اور فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں, میں صرف یہی کہوں گا نوجوان جو ہیں, نوجوان نسل اور پی ٹی آئی کے بالخصوص ان لوگوں کو پہچانیں, ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں. ہم اور فوج اور ملک اور یہ تمام ریاست ہم نے اکٹھے چلنا ہے. جنگ میں, نفرت میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل سے بہت سینئر پوزیشن پہ رہا ہوں یہاں پہ اسلام آباد میں, پھر یہاں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہوں, اپنے مقدمے لڑتا ہوں. میری کیا آپ لوگ اس سے زیادہ یہ میری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور البتہ یہ بیان میں نے اسی لیے دیا ہے کہ کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ ہماری باغ دوڑ جو ہے نا وہ خان کے کاز کے علاوہ کوئی اور ہے. خان کا کاز یہی ہے کہ پاکستانیوں کو رول آف لا دلانا ہے اور آنے والے نسل کی مستقبل. اب اس کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ جی میں نے بننا ہے, سینیٹر بننا ہے, تو میں کوئی آگے تیر ماروں گا. کتنے میں نے اور سینیٹر نے تیر مارے, بس آپ کا حوصلہ, آپ کی نیت ہونی چاہیے. اچھا میں یہ اوکے سر, بہت شکریہ. خدا حافظ. اچھا سر بتائیے گا, پرویز خٹک نے بھی رجوع کیا الیکشن کمیشن سے اور کہا ہے کہ انتخابات ڈیلے کیے جائیں. انجینئر امیر مقام بھی کہہ رہے ہیں فیبروری میں سردی بہت ہوگی, انتخابات ڈیلے کیے جائیں. مولانا فضل الرحمان بھی یہ کہہ رہے ہیں. ان کو کس چیز کا خوف ہے؟ ان کے امیدوں پہ جو ہے نا برف پڑ چکی ہے. یہ کامیاب ورکر کنونشن انہوں نے دیکھ لیے, اور ہم پہلے سے آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سارے چہرے جو ہیں وہ واضح ہوتے جائیں گے کہ کون اور کون سی طاقت ہے اور پارٹیاں انتخابات کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. مولانا صاحب جب پہلی دفعہ برف باری کا نعرہ لے کر آ گئے تو وہ اپنے جس حلقے سے ہیں یا جس حلقے سے میں ہوں, ڈی خان, لکی مروہ, ٹانگ, بنو, کرک, کوٹ, یہاں تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں برف باری ہم نے نہیں دیکھی ہے. تو وہ کون سی برف باری ہے جس کی بشارت ان کو ہوئی ہے؟ برف باری یہی ہے کہ ان کی امیدوں پہ
جو ہے وہ برف پڑ چکی ہے، عوام کا قہر ہے جن سے یہ تمام پارٹیاں ڈر رہی ہیں۔ پھر امیر مقام کون ہے؟ امیر مقام پی ایم ایل این کا پروونشل پریزیڈنٹ ہے، وہ جا رہا ہے تو وہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ مولانا صاحب، وہ بھی میاں صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ بڑے ترتیب سے چل رہے ہیں، پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا مولانا صاحب، ابھی پیپل پارٹی بھی آ جائے گی، وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی تاخیر پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان اللہ کی گرفت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے رہے ہیں، نواز شریف انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ میں اللہ کی گرفت میں جو ہے، اللہ نے اس کے خاندان کو 40 سال میں گرفت میں لیا ہوا ہے، تذلیل سے یہ باہر جاتے ہیں، ڈیل کر کے جاتے ہیں، نحوست بڑھ گئی ہے، اتنی کرپشن کر دی ہے، 10 سے 12 بلین ڈالر یہ پاکستان کا وہاں پہ ٹرانسفر کر چکے ہیں۔ اب اللہ کی گرفت میں یہ ہیں، پورا پاکستان ان سے نفرت کرتا ہے، یا وہ ہیں جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ آج قیدی بھی ہیں لیکن پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ کنونشنوں سے آپ نے خیبر پختونخوا کی جھلک دیکھ لی ہے۔ تو گرفت میں تو وہ ہے، ان کا باپ 50 دن ہوئے آیا ہوا ہے، ایک جلسہ تو کر کے دکھا دے۔ بلاول بھٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوارٹ میں آپ سے 5 گنا جلسہ کریں گے، اور ثابت کیا۔ آ جائیں میاں نواز شریف، میدان وہ منتخب کر لیں، ہمیں بھی اور انہیں بھی اسی شہر میں ایک دن جلسے کی اجازت دے دے۔ اگر 10 گنا کراؤڈ ہم اس سے زیادہ نہ لا سکے تو میں کم از کم یہ اعلان ضرور کروں گا کہ میں نواز شریف سے ہار مان کیا۔ آ جائیں جی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، یہ الیکشن میں ہمارا ایک ہاتھ باندھ بھی لینا، پھر بھی ان سب کو ہم گرائیں گے۔ اچھا سر، آخر میں بتائیے گا، آپ انتخابی مہم ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، ورکرز کنونشن جلسوں کی صورت اختیار کر رہے ہیں، آپ انتخاب لڑیں گے؟ میں نے چونکہ اب سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ شخص خان کے کاز میں یا قافلے میں کوئی یہ ذاتی مقصد رکھتا ہوگا کہ منسٹر بن جائے گا، ایم این اے بن جائے گا یا ایم پی اے بن جائے گا، تو میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایسی کوئی خواہش اگر میرے ہو بھی تو میں اس پہ پاؤں رکھوں گا۔ میں خان کو کہوں گا کہ میں پوری پارٹی کا کیمپین چلاؤں گا، مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، میں پارٹی کا الیکشن لڑواؤں گا، اور میں الیکشن میں انشاءاللہ جب پارٹی کی حکومت آئے گی، میری خواہش ہے کہ میں اپنے پیشے میں واپس جاؤں، اپنی نارمل لائف میں۔ خان کے کہنے پہ بھی نہیں لڑیں گے؟ خان کا حکم سر آنکھوں پہ، خان نے مجھے کہا ہے تو میں نے اعلان کیا تھا، لیکن اب یہ میری تازہ ترین ریئلائزیشن ہے، ورکر کی محبت ہے۔ کسی ورکر کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو جس شخص کو ہم اتنی محبت دے، آپ نے دیکھا کل کلومیٹروں تک یہ میری گاڑی کے ساتھ بھاگتے رہے۔ تو میرا یہ چھوٹے سے مقصد کہ میں نہیں بن جاؤں، یہ اس کاز کے سامنے کیا ہے جو خان کا کاز ہے۔ سائفر کیس میں کل عمران خان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی، اس کیس سے متعلق کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی، کل میں انشاءاللہ کورٹ میں ہوں گا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو جج صاحب ہیں وہ تو کاغذوں میں ابھی دائر کریں گے، دل میں تو پہلے سے فرد جرم عائد کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ منصور علی خان کرتے ہیں گرفتاری پھر کیا بتانا، بتا کے جائیں۔ کیا بتانا؟ سوال کرو دوبارہ تو بتاؤ۔ کیا دیں گے سر، کیا دیں گے؟ دے دینی چاہیے آپ کو۔ کیا دیں گے؟